إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ اور نوجوان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو بڑا مہربان غفور الرحیم ہے، جس نے ہمیں اور آپ تمام کو آج اس مقدس مہینے میں، اسی مقدس مہینے کے اندر مقدس دن بھی ہے جمعے کے دن، ہم تمام کو
اس مقدس دن میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے بھرپور کرتے ہوئے ہم تمام کو نماز جمعہ پڑھنے کے اور خطبہ سننے کی توفیق عطا کی ہے، الحمدللہ۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین گرامی، جیسے کہ سبھی کو بخوبی معلوم ہے، آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے۔ پچھلے ہفتے شیخ محترم امین اللہ حفظہ اللہ تعالی نے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، آپ لوگوں کو بہت اہم موضوع پر چند نکات پیش کیے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں یا گفتگو کروں گا وہ ہے ماہ شعبان کی سنت و فضیلت اور ہمارے غفلتیں۔ محترم سامعین گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ جیسے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی میں اللہ رب العالمین نے جتنے سارے مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب کا الگ الگ ایک بحیثیت مخلوق فضیلت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شجر، بشر، جمال، جبال، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جتنے ساری مخلوقات پیدا کیے ہیں اس دنیا میں، تمام مخلوقات کو ایک فضیلت بخشی ہے۔ والدین کو اولاد پر فضیلت دی گئی ہے، استاد کو شاگرد پر فضیلت دی گئی ہے، کسی بحیثیت عورت کو مرد پر فضیلت ہے، کبھی تو مرد کو شوہر پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جتنے ساری اس دنیا میں مخلوقات پیدا کیے ہیں، تمام مخلوقات کی ایک الگ الگ اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے زمانہ یعنی وقت کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی زمانہ کو یعنی وقتوں کو بھی، وقت کا بھی بہت ساری فضیلت قرآن و سنہ میں بیان کی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اللہ رب العالمین اس مہینہ کو اسی دن مقرر کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو وقت کے لحاظ سے منتخب کیا ہے، جس دن یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ لہذا ان تمام مہینوں میں اللہ رب العالمین ایک اہم لفظ استعمال کیا ہے، وہ 12 یعنی 12 مہینوں میں اس زمانہ کو، اس وقت کو مقرر کیا ہے، لحاظ رکھا ہے۔ اسی 12 مہینوں میں سے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ جس مہینے میں ابھی موجود ہیں، وہ ہے ماہ شعبان۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ شعبان کی بہت ساری فضیلت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے میں بہت سارے اعمال کیا کرتے تھے اور بہت سارے فضائل و فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے پہلے ایک اہم بات ہے کہ دیکھیں، ہم انسانی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اور نہایت اہم ضروری جو
کام ہے، جو چیز ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اطاعت کرنا۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین کتنے عظیم بات کہی ہے کہ اے ایمان والو، جو لوگ تم لوگ ایمان لے آئے ہو ان لوگوں کو فرما دیجئے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ یہ نبی یا محمد، قل، آپ فرما دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے، لوگوں کو بول دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، یا تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ اگر آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، تو میری اطاعت و پیروی کرو۔ جو اطاعت و پیروی اس مہینے میں بہت ساری مثال موجود ہے، آپ آگے آئیں گے، سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ آپ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم بات کہی ہے اور نتیجتاً آپ کو یہ تسلی دی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد ہو یا خواتین ہو یا جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو نتیجتاً دو اہم چیز بتائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کی بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے اور فکر و غور و تدبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق، جو ہمارے مالک ہے، خود ہمیں محبت کرے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم پوائنٹ بتایا ہے جو امین اللہ عمری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو گناہوں میں مبتلا ہے، ہم جو آج اس دنیا کی مزے میں پڑے ہوئے اور گناہوں میں ملبس ہے، اس گناہوں کو یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو درگزر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم نقطہ کو کیوں بیان کیا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ناسیہ سے ہے، انسان بھولتا ہے، انسان غلط کرتا رہتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، انسان غلط کرے گا ہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان غلطی کرے گا، انسان خطاؤں میں، گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہم نقطہ بتایا ہے کہ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ جو میری نبی کی پیروی کرے گا میں ان کو گناہوں کو درگزر کر دوں گا، بخش دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اس مہینے کو مقدس جانتے ہوئے، اگر ہم اور آپ اس مہینے کو بابرکت اور فضیلت مانتے ہوئے اگر ہم اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پیروی کرتے ہیں، ان کے سنت کو بجا لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا اور ہماری گناہوں کو درگزار کرے گا، معاف فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین گرامی، بہت اہم نقطہ ہے، ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اکثر کم از کم 90% مرتبہ اس آیت کریمہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا بول کر لوگوں کو خطاب کیا ہے کہ یہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ کیا ماہ شعبان میں زیادہ عبادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے؟ ضرور ہے،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے یہ فرض ہے کہ میری اطاعت کرے، میرے حکم پر فائر بھی کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے؟ دل میں بیٹھائے، ان کے حکم کو پیروی کرے، اطاعت کرے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص نبی کی پیروی کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی پیروی کیا ہے، جو شخص اللہ کی پیروی کرتا ہے وہ گویا کہ رسول کی پیروی کیا ہے۔ من یطع الرسول، جو رسول کی پیروی کرتا ہے فقد اطاع اللہ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ یہی بات اس آیت کریمہ احادیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، اس دنیا میں جتنے ساری مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کی جو فضیلت بیان کی ہے ان میں سے ایک ہے ماہ شعبان کی۔ آپ کو یاد ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مقدس کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ماہ رمضان کے علاوہ پورا مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پہلی جو نقطہ ہے، نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور دوسرے مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان میں، اس مہینے میں، جس مہینے میں آج اور ہم موجود ہیں، جو گزر رہے ہیں، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حدیث بتاتی ہے۔ آئیے اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے اس کو ذرا غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ سے اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث سے جو مسئلہ استنباط کیا ہے، جو اہم پوائنٹ، جو اہم نقطہ بتائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اعتدال کی عادت۔ اس اگلے جملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے تھے لگتا ہے کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی کبھی اتنے مسافت تک، اتنے دنوں تک روزہ نہیں رکھتے تھے لگتا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہ مسئلہ استنباط کیا اور لوگوں تک پہنچا دیے، لوگوں کو تنبیہ کیا کہ یقین رکھو کہ اعتدال کی عادت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ مشقت نہ اٹھانا، یعنی اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالنا، یعنی آپ اپنی جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنی طاقت رکھتے ہیں، آپ اتنا ہی عبادت کریں۔ دوسری پوائنٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ استنباط کیا ہے، جو بات ہم اور آپ تک پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیاما الا رمضان، کہ رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھا۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رمضان مہینے میں مکمل روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس آیت سے، اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگلے
چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ماہ رمضان آ رہے ہیں تو اس ماہ رمضان کی کتنے فضیلت اور بابرکت بیان کی گئی ہے کہ صرف اور صرف ہم اور آپ کے لیے جو فرض کیا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کی پورے مکمل روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین گرامی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ اور ایک استنباط کیا اور ہمیں اور آپ کو جو تنبیہ کیا ہے، خاص طور پر خواتین حضرات میں مخاطب ہوں کہ آپ لوگ ذرا اس مسئلہ کو غور کریں کہ شعبان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تیسرے نقطہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ شعبان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ آپ لوگوں تک بیان کیا گیا ہے کہ ماہ شعبان کی جو روزہ ہیں ان کو بہت ساری فضیلت ہے۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے جو مسئلہ استنباط کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ ہے نفل عبادات، یعنی ایکسٹرا عبادات میں ترغیب دیے ہیں اور متوجہ ہونے کی طرف مائل کیے ہیں کہ نفل عبادات انسان کی زندگی کو آگے چلنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں، اللہ کو خوش رکھوں، اللہ کی تقرب حاصل کروں، تو آپ اپنی زندگی میں نفل عبادات کی تعداد کو بڑھائیے۔ نفل عبادات کیا ہے؟ نفل عبادات وہ ہے جو اللہ رب العالمین جس کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے۔ بہت چھوٹی سی بات میں آپ لوگ سمجھیے کہ نفلی عبادات کس کو کہتے ہیں، نفل عبادات ہم کیسے کریں، نفل عبادات سے ہم کیسے جڑے رہیں گے، نفل عبادات کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن و حدیث سے آپ پر فرض کیا گیا ہے ان کے علاوہ جو خود سے جو ایکسٹرا اپنے آپ کو اللہ کے لیے متوجہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، وہ ہے نفل عبادات۔ زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت کرنا، دان و صدقہ خیرات کرنا اور لوگوں سے حسن سلوک کرنا، سلام کرنا اور اچھے برتاؤ پر لوگوں تک پیش آنا، یہ ہے نفل عبادات۔ یعنی تمام اچھے اعمال جو ہیں وہ عبادات میں شامل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل معروف صدقہ، ہر اچھے کام، ہر اچھے اعمال جو ہے صدقہ ہے، اور صدقہ وہ عبادات میں شامل ہے۔ محترم سامعین گرامی، نفل عبادات کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ وجہ اللہ عن النار بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا۔ اب ذرا غور کریں کہ نفل عبادات کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے خوشندی کے لیے ایک روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم کے انگار سے، جہنم کی تڑپتی ہوئی اچھلتی ہوئی آگ سے ان کے چہرے کو 70 سال مسافت میں دور کر دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس احادیث کو اپنے زندگی کا ایک اہم نقطہ اور اہم پہلو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ پر احسان کیے ہیں، ہم اور آپ پر اللہ تعالی نعمت عطا کی ہے کہ اس طرح کے ایک اپرچونٹی، اس طرح کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک کیا ہے ایک ذریعہ دیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اللہ سے رابطہ پیدا کرے، کیسے اللہ سے محبت کرے، کیسے اللہ سے دوستی کرے، کیسے اللہ کے محبوب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث سے فرمایا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا۔ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے عظیم، کتنے کریم، کتنے غفور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح بندوں کے لیے اس طرح انعام کرتا ہے کہ ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت، آپ حیران ہو جائیں گے 70 سال میں آپ کتنے دور جا سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ اندازہ لگائیے۔ محترم سامعین گرامی، میں آپ لوگوں سے خطاب ہوں
اور آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر غور کیجئے جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے لحاظ سے ہمارے اور آپ کے لیے جو سبق بیان کیے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے جو اہم نقطہ بتایا ہے، وہ ہے یوم سے مراد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہاں پہ جو یوم کا لفظ یوم کا استعمال کیا ہے، یوم سے مراد کیا ہے، یوم سے کیا سمجھنا چاہیے، کیا بولنا چاہتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے۔ علماء اکرام اس کا جو اہم نقطہ بتائے ہیں وہ ہے یوم سے مراد کوئی بھی دن ہو۔ اگر آپ سوچیں گے کیا کوئی دن خاص ہے، کیا کوئی دن خاص ہے کہ جمعے کے دن ہم روزہ رکھیں گے یا سنیچر رکھیں گے یا پیر یا اتوار یا منگل کو، یا کون سے دن میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے جہنم کی آگ سے دور کریں گے؟ کون سی دن؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر بظاہر عبارت سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم سے مراد کیا ہے، ہم کون سی دن روزہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے دور کریں گے؟ تو علماء اکرام اس کا نتیجہ اور اس کا مسئلہ کا جواب یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی دن، کسی بھی دن اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر ایک بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری بات، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اہم نقطہ ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا راہ جہاد ہے، کیا حالت جہاد میں ہوں گے اسی وقت اگر ہم ایک روزے رکھیں گے تو اللہ کا رضا حاصل ہے، یا عام دنوں میں یا کوئی بھی دنوں میں ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رضا حاصل ہے؟ علماء کرام کا اس مسئلے کا جواب یہ بتایا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اگر کوئی بھی دن آپ جس دن کو آسان سمجھتے اپنے آپ کے لیے اچھے سمجھتے ہوں گے، اسی دن آپ اگر اللہ تعالیٰ سے خوش کرنے کے لیے ایک بھی روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ماہ شعبان کی ہو، ماہ رمضان کی ہو، ماہ رجب کی ہو، یا کوئی بھی عام مہینوں میں ہو، اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وہ نتیجہ رکھا ہے کہ جہنم کے آگ سے آپ کو چہرہ کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، اس حدیث سے جو مسئلہ استنباط ہے بہت اہم ہے، ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس مسئلہ کو سمجھیے، جو بھلا کون سا وہ شخص ہے جس کو یہ خوش نصیب حاصل ہو سکتا ہے؟ جہنم، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ایک ایسی عظیم چیز ہے جو لوگوں کے لیے گھات بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ کافر ہے، مشرک ہے، رغبت اسلام سے رغبت کرتے ہیں، خلاف اسلام کام کرتے ہیں، قرآن کی خلاف باتیں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سلف صالحین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں کہ وہ جہنم کے انگار سے بچ جائے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم ایک ایسی عظیم چیز ہے، جہنم اتنا خطرناک جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں بتایا ہے کہ سب سے کم درجہ، کم جو سزا دی جائے گی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے ان کے جو دماغ وہ پھٹتے ہوں گے اور نیچے گریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک روزہ رکھنا ماہ شعبان میں ہو یا کسی بھی عام دنوں میں ہو، ایک روزہ رکھنا کتنی خوشخبری ہے کہ جہنم کا آگ سے آپ بچائیں گے۔ تیسری جو بات ہے اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ دیکھیے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو دل کو سکون ہوتا ہے اور تقوی اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حالانکہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تقوی حاصل کریں، کیونکہ اس کا نتیجتاً یہ فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، لوگ اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرے اور اس جہنم سے ڈرے اور قیامت کے دن سے ڈرے جس دن کسی کا رہائی نہیں ہے، جس دن کوئی اللہ رب العالمین سے چھٹکارا نہیں ملیں گے، جس دن کوئی بچ نہیں سکتے اللہ کے سامنے، سب کو بالمتفق آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ محترم سامعین گرامی، اس حدیث کے لحاظ سے
ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور بہت اہم نکتہ ہے، بالخصوص میں خواتین حضرات سے مخاطب ہوں، آپ لوگ ذرا غور کریں اور اس بات کو سمجھیے کہ اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے عظیم بات کہی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راہ میں ایک بھی روزہ رکھتا ہے، چاہے ماہ شعبان میں ہو یا کسی مہینے میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ آخرت کے کامیابی کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم اور آپ اس غفلت میں ہیں، اس غفلت میں مرتب ہیں، ملبس ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں کہ ہم دنیا میں پڑے ہیں، ہم اپنے کاروبار، اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے بزنس یا اپنے نفسانی خواہشات پر ملبس ہیں، دنیا میں بھلا بیٹھے ہیں، ہم آخرت کو بے معلوم بھول چکے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں، ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اصل کامیابی ہے، ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ آپ ذرا غور کریں کہ آخرت کی کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص، جو انسان اپنے آپ کو جہنم کے انگار سے، جہنم کے آگ سے، جہنم کی تڑپتی ہوئی اچھلتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تو وہ ہے ریئل حقیقت، ریئل سکسیسفل مین وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے ہم اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام، جو اسلام جیسے ایک عظیم دستور دیے ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اس دنیا میں اپنے کاروبار، اپنے زندگی کو گزرنے بسرنے پر وقت کو برباد کر دیتے، وقت کو تباہ کر دیتے، وقت کو ہم لوگ ایسے خما کرنا برباد کر دیتے۔ سامعین اکرام، ذرا غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بات کہی ہے کہ اصل کامیابی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ سامعین حضرت، آپ کو یہ یاد ہوگا، آپ کو یہ معلوم ہوگا، حضرت صالح العثیمین سلف میں سے ایک بہت بڑے محدث ہے، صالح العثیمین، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ماہ شعبان میں کثرت سے کثرت، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یا نفل عبادات کرنا، یہ در حقیقت ماہ رمضان کی تیاری ہے، اور ماہ رمضان میں جو جسمانی روحانی جو پریکٹس ہوتا ہے، ان پریکٹسوں کے لیے اس ماہ شعبان کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماہ شعبان کی جو فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ دان و صدقہ، خیریات اور دیگر اچھے اچھے اعمال کیا کرتے تھے، ان اعمال میں ہم اور آپ آئیے۔ محترم سامعین گرامی، اس حدیث سے یہ بھی ایک اور بات پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتی ہے کہ ماہ شعبان کے علاوہ، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور دوسرے مہینے میں ہم مکمل روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ اس مہینے میں ہو یا کسی دیگر مہینے میں ہو، ہم مکمل روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور دوسرے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ماہ رمضان کے علاوہ مکمل روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینہ کو غنیمت سمجھیے اور اس مہینے میں سے زیادہ روزہ رکھیے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومَ شَعْبَانَ كُلَّهُ، یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں، دور مہینہ میں پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا ہے کہ خُذُوا وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، یعنی آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں کہ آپ پر یہ دباؤ ڈالیے کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھیے، بلکہ آپ کے اندر جتنے استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنے آپ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ عبادت کریں، کیونکہ دین اسلام جو ہے، اس کو یاد رکھیے، جو دین اسلام ہے ایک مکمل دین
دین ہے اور یہ بہت آسان دین ہے. الدین یسر لا عسر فی، دین جو ہے بڑی آسان ہے، اس میں کوئی سختی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دین اسلام کسی شخص پر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنے استطاعت ہے، جتنے طاقت ہے، جتنے ہو سکے تم اتنے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اب ایک مثال سمجھیے کہ کتنے ہم سے ڈرنا چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے کتنا ڈریں گے، کتنا طاقت ہے، ہمارا طاقت کا معیار کتنے ہیں. آپ ذرا ایک مثال سمجھیے. امریکہ کا ایک بڑے شخص تھے، پہلے وہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوا ہے. وہ ہمیشہ اپنے پاکٹ میں اپنے جیب میں ایک ڈیسلائے ایک لائٹ لے کر گھومتے تھے. جب بھی اس کو کوئی گناہ کا مبتلا ہوتا یا کسی گناہ کا امکان ہوتا تب بھی وہ کیا کرتے، وہ آگ اپنے ہاتھ پر جلاتے اور چیک کرتے کہ اگر ہم اس آگ کا جو تپش ہے، اس آگ کا جو پاور ہے، اگر ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بھلا ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سب سے زیادہ استطاعت اور اللہ سے بچنے اور اللہ سے ڈرنے کی ایک ہے معیار. اب ذرا غور کریں، آپ اپنے آپ کو سوال کریں، اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھائیے، یہ بات ذہن نشی کرے کہ ہم اور آپ کیا اس طرح سوچتے ہیں؟ کبھی اس طرح اپنے آپ کو اس طرح آزمائے ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو اس طرح سوال پیدا کرتے ہوئے گناہوں سے اور بدکاریوں سے، بے حیائی سے اور برے اعمال سے ہم اس طرح پرہیز کرتے ہیں؟ اب ذرا سوچئے. دیکھیے یہ ہمارا ایک سنت کام ہے، یہ فرض نہیں ہے. خطبہ دینا فرض نہیں ہے، یہ ایک ہمارا آج ہم دے رہے ہیں، اگلے دن اور کوئی دیں گے. یہ ایک سنت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت رہا ہے کہ لوگوں کو ہفتہ کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا جائے. لیکن آپ لوگ اگر اس کو صرف ایک رواج سمجھ لیں گے، آپ لوگ اگر اس کو ایک سسٹم سمجھ لیں گے کہ اسلام کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، جمعے کے دن آئیں گے مولانا صاحب خود میں ممبر میں چڑھیں گے اور بک بک کریں گے، بولتے رہیں گے اور ہم لوگ سنیں گے اور مسجد سے نکل جائیں گے، اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکل دیں گے، تو ایسا کوئی مسلمان اور مومن کا کوئی صفت نہیں ہو سکتا. آپ لوگ دل میں بیٹھائیے، دل میں اس بات کا آپ لحاظ کریں، سوچئے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دن مرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ جو لفظ ہے قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہم لوگ مٹی ہو جاتے، اللہ کے سامنے یہ حساب دینا نہیں پڑتا تو کتنے اچھی ہوتا، ہمارے لیے کتنا اچھا ہوتا، کتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا. یہ بات اس جملہ سے ہمیشہ یاد رکھے. میرے سامعین گرامی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، کہ ظلم کرنا اپنے آپ پر بندوں پر حرام کر دیا ہے، لہذا اپنے آپ پر ظلم نہ کرے. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے میں بہت پیار سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگوں، یہ انسانوں، تم لوگ ذرا سن لو، اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لو کہ عبادات کے معاملوں میں ہو یا کسی بھی معاملے ہو، آپ اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کریں. اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ نماز میں نہ آنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے. کیا آپ نماز میں آتے ہیں؟ فجر میں کہاں جاتے ہیں؟ ظہر میں کہاں جاتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ بے رغبتی کرتے ہیں، اسلام کو آپ معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اتنے قدر اللہ سے ڈرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو صدقہ کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، تم نماز میں آؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح ماہ شعبان کے متعلق جو جتنے سارے اعمال ہیں ان سارے اعمال کو ہمارے اور آپ کو درمیان پورے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. پھر بھی ہم اور آپ بے رغبتی کے ساتھ انحراف کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے پیچھے رہتے ہیں، اس سے ہم لوگ نظر انداز کر دیتے، درگزر کر دیتے، اس کو ہم لوگ معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں. محترم سامعین اکرام،
وقت ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذالک شہر یغفل الناس، کہ لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، لوگ اس مہینے میں اپنے آپ پہ صرف سوچتے ہیں، آخرت کو نہیں سوچتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کو غنیمت سمجھو اور کثرت سے کثرت نفل عبادات کرو۔ اللہ رب العالمین کا جو احکامات ہے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، جو امور ہے، جو دستور ہے، اس پر مکمل عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، کیونکہ یہ جو ہے رجب اور شعبان کے درمیان، رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لہذا اس ماہ شعبان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں آپ جتنے اعمال کرتے ہیں تمام اعمال کو ترفعوا الى الاعمال الى رب العالمین۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم بات ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس مہینے میں آپ اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے اندر کیا عمل کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ آپ گناہوں میں ملبس ہیں، آپ گناہوں میں مصروف ہیں اور فرشتے آئے اور آپ کا گناہ کنٹ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو فلاں بندہ یہ ماہ شعبان میں یہ گناہ میں مبتلا ہے، فلاں شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں شخص رشوت کے ساتھ مبتلا ہے، فلاں شخص زنا میں مبتلا ہے، فلاں شخص تو نماز چھوڑ کر دکانوں میں، وقتوں میں، محفلوں میدان میں وقت گزر رہے ہیں، یہ شخص ایسا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ کے خلاف اگر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ کا حشر و قیامت کیسے ہوگی، آپ ذرا سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کے خلاف نالش کیا جائے، آپ کے خلاف معاملہ کیا جائے، آپ کے خلاف کیس کیا جائے تو اللہ آپ کا حالت کیا ہوگی، اب ذرا اپنے آپ پر سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جو مہینہ ہے اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ میں آخر سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان کو اس مہینے میں جتنے ساری اہمیت رکھی ہے ان تمام اہمیت کو سمجھنے اور بھرپور مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بالخصوص ایک اور بات ذہن نشی کرے، یاد رکھے کہ اس مہینے کے متعلق جتنے ضعیف اور موضوع اور من گھڑت احادیث ہیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں آپ علماء سے رابطہ کریں، علماء سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں، اس کے بعد عمل کریں، کیونکہ آج ہمارے اور سماج معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے من گھڑت احادیثوں پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ بدعت ہو سنت، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی شب برات ہو یا تعزیہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں کہتا ہوں، میں اس کے خلاف نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شب برات مناتے ہیں تو قرآن میں نظر ڈالیں، قرآن میں ہے تو آپ کریں، کوئی شکایت نہیں۔ حدیث میں نظر ڈالیں، حدیث میں ہے تو کوئی شکایت نہیں۔ علماء صفوال کے اقوال کی طرف دیکھیں، علماء اسلاف نے، محدثین اعظام نے، محدثین کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں اگر قول صحیح قول معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کا عمل کریں، کوئی اعتراض نہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی کریں گے، کیونکہ یہ مت سوچے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، در حقیقت بلکہ تو آپ سے کئی گنا زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں تو فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، محترم بہنوں، آپ لوگوں کو میں خطاب ہوں، ذرا اس بات کو یاد رہے، ذہن نشی کریں کہ اس مہینے کے متعلق جتنے مشہور اقوال ہیں، جو صحیح قول ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو موضوع، جو من گھڑت باتیں، ان سے پرہیز کریں، بچے رہے۔ بالخصوص آخر میں ایک بڑے اعلان میں آپ لوگوں سے کہوں گا، وہ ہے آج سے بتاریخ 7
جمعے کے دن سے اس مسجد کی ممبر سے اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی تنقید نہ کرے، اس بات پر کوئی تنقید نہ کرے، اس بات کو دلیل سمجھے کہ آج سے اس مسجد میں 2 اذان نہیں دی جائے گی، آج سے اس مسجد میں 2 اذان نہیں دی جائے گی۔ جیسے کہ 1 بجے اذان ہوتی ہے اور خطبہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی 1 بجے اذان ہوگی اور خطبہ اسٹارٹ ہوگا۔ 12:30 بجے جو اذان ہوتا تھا وہ اذان نہیں دی جائے گی، وہ بعد میں بات ہوگی۔ کسی کو اگر اس مسئلے کے تحت سوال ہے، معلوم کرنا ہے، تو مجھ سے رابطہ کرے اور دلیل لے جائے، اور اپنے گاؤں محلے اپنے سماج میں بھی اس اعمال کو چھوڑیے اور صحیح احادیث کو عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو شخص میرے عمل کرتا ہے اگر وہ عمل میرا نہ ہو تو وہ فهو رد، وہ باطل ہے، وہ رد کر دے جائیں گے، وہ قابل مقبول نہیں ہوں گے۔ لہذا میں بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، آج سے آپ لوگ ذہن نشی کریں اور یاد رکھیے، آپ لوگ 12:30 بجے سے پہلے آپ لوگ مسجد میں آئیے۔ اس اہم دین کو آپ لوگ گوارا مت بنائیے، مذاق مت بنائیے، آپ لوگ سوچئے اس دین میں زیادہ سے زیادہ آئیے۔ جب اللہ کا عذاب آئیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب آئیں گے تو آپ کو کوئی رخصت نہیں دے سکتے، پیر ہو، اولیاء ہو، علماء ہو، یا کوئی آپ کو بچا نہیں سکتے، میں بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میرے ادب و احترام کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی عمل کریں گے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، اس کے نقش قدم پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے من مانی، اپنے من گھڑت، اپنے دماغ، اپنے علماء، اپنے پیر بزرگوں، اولیاء، علماء کے خلاف، علماء کے مطابق کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے، 1 بجے سے پہلے آپ لوگ مسجد میں آئیے اور نماز میں جلدی سے آئیے۔ آج سے انشاءاللہ 1 ہی اذان ہوگی اور 1 بجے اذان ہوگی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، 2 اذان نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔